اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مختصر درس میں تذکرہ کروں گا غزوہ بدر کا۔ مسلمانوں نے کفر کے خلاف باضابطہ پہلی جنگ لڑی ہے۔ اس پہلی جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ ان تمام جنگوں کو غزوات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں قصہ عرض نہیں کرنے لگا، تراش کے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا کہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کا تجارتی قافلہ، پورے مکہ کی تجارت اس قافلے پہ سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ کے پاس سے اس کا گزر ہونا تھا۔ مسلمانوں نے یہ ترتیب لگائی کہ ہم مکہ مکرمہ کی اس معیشت کو اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ ان کا مالی زور ٹوٹ جائے اور مسلمان سکھ سے اور آرام سے رہ سکے۔ آپ یاد رکھیں، کسی بھی قوم کو سب سے پہلے شکست دینے کے لیے اس کے مالی ذرائع کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ میں بہت کام کی بات کہنے لگا ہوں۔ کسی بھی جنگجو اور مقابل کو آپ اگر کمزور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذرائع آمدن کو ختم کرنا سمجھیں کہ آپ نے جنگ جیت لی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں جب یہودیوں سے بدعہدی ہوئی اور یہودیوں کے قلعے کے محاصرے کیے گئے اور محاصرہ طول پکڑنے لگا نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان یہودیوں کے جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو کٹوانا شروع کر دیا تاکہ یہودیوں کی جو معیشت تھی نا وہ ختم ہونے لگے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس قافلے کو پکڑ کے اہل مکہ کی معیشت کو کمزور کرنا تھا۔ اب آئیں آپ اپنے دور میں اور میں آ جاؤں اپنے دور میں۔ ہم آج کے دور میں بھی بہت ایک مختصر آبادی رکھنے والا ملک اسرائیل ہے، اور پوری امت مسلمہ ان کی مصنوعات کو استعمال کرتی ہے اور ان کی مصنوعات کو استعمال کر کے مالی طور پر انہیں مستحکم کرتی ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ وہ کم آبادی رکھنے والا ایک ملک انتہائی ظلم کے ساتھ اور بربریت کے ساتھ بہت سارے اسلامی ممالک کو پریشان کرنے میں اور تنگ کرنے میں رہتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور نمایاں کروں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کی مصنوعات کو استعمال کرتے کیوں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلم، ہم نہ تو اس طرح کی سچائی اپنے اندر لا رہے، نہ ہم اس طرح کا عمدہ مال بنا کے مسلمانوں میں سپلائی کر رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان ایک بہت بڑی کمی بھی ہے اور ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھیں اور ان چند سیاسی
گزشتہ چند سالوں کو دیکھیں، آپ سن 2013-14 سے چلیں اور آج تک جو ہمارے ملک کا ایک ناپسندیدہ سیاسی کلچر بن چکا ہے۔ ہم جب کبھی بات کرتے ہیں تو بہت سارے وہ کم عقل لوگ جنہوں نے 4 کلاسیں سکول میں جا کے نہیں پڑھی، جی ان کو سیاست نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور بے وقوفو، سیاست کے اتار چڑھاؤ کو جتنا علم والے ہم جانتے ہیں، آپ تو اس کے مقابلے میں اس کا الف اور با بھی نہیں جانتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جناب فاروق اعظم اور جناب عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار، حضرت امیر معاویہ، ان لوگوں نے سیاست کیسے کی۔ لیکن میں جو اب بات کرنے لگا ہوں، ہمارا جو موجودہ کلچر ہے، فلاں حکمران بددیانت، فلاں حکمران چور، فلاں حکمران ڈاکو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو راستے پہ ایک نل لگی ہوتی ہے، نلکا لگا ہے، واٹر کولر لگا ہے، راستے میں پانی کے لیے کولر رکھا ہوا ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کولر کے ساتھ ایک گلاس رکھا ہوا ہے اور وہ 10 روپے کا، 15 روپے کا، 20 روپے کا گلاس محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک سنگلی لگا رکھی ہے تاکہ یہ گلاس چوری نہ ہو جائے؟ آپ بتائیں، یہ جو گلاس کے ساتھ لگی سنگلی ہے، یہ گلاس حکمرانوں سے چوری ہونے کے لیے بچانا ہے یا مجھ سے اور آپ سے؟ سن رہے ہیں میری بات؟ حکمران چور ہو گئے، حکمران بددیانت ہو گئے، میں اور آپ کتنے ٹھیک ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں یہ ایسا امن آ گیا ہے کہ ہم وہ زنجیر نہ لگائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ نل پہ گلاس شام تک رہے گا؟ کیا اتنا امن ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر حکمرانوں کو چور ٹھہرانے سے پہلے اپنے نفس کو چور اور ڈاکو ٹھہرانا ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں ایک 15 روپے کا گلاس چند گھنٹے کے لیے محفوظ نہیں رہ سکتا، پھر ہمیں اپنے آپ کو چور اور ڈکیٹ کلیئر کرنا پڑے گا۔ مسلمان قوم کی جو ظاہری حالت ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، بد دیانتی پر مبنی دن بدن نقصان میں پڑتی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس واقعے کو ذکر نہیں کر رہا کہ یہ لڑائی کیسے ہوئی، اور میں یہ بھی ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ابھی کہ اس لڑائی کے اسباب کیا بنے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان قوم نے جو کرنا تھا، ہم اب ذرا آج پھر تھوڑا سا غور کریں۔ ہم جنت لینا چاہتے ہیں وظیفے کر کے، سمجھ آ گئی جی؟ ہم جنت لینا چاہتے ہیں تسبیح کر کے، ہم جنت لینا چاہتے ہیں انگلیوں پہ پڑھ کے، دم کر کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں وظیفے کی اثرات ہیں کہ دروازہ کھل جائے گا جنت کا۔ حالانکہ یہ جو وظائف ہیں نا، یہ جنت کے حصول کے لیے اتنے نہیں ہیں، اصل میں یہ جنت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ جنت کے حصول کے لیے ضرورت ہے اپنے آپ کو میدان عمل میں لانے کی۔ یہ رمضان میں بھی اب بہت ساری نمازوں پہ لوگوں کا حال کوئی نہیں رہ گیا، فجر میں بھی اور کئی نمازوں میں، تراویح میں لے لیں، بحیثیت مسلمان جو رونق ہونی چاہیے تھی ان رونقوں سے محرومی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو رمضان میں نماز فجر پہ چند لوگ اضافی ہوتے ہیں، کیا سال کے عام دورانیے میں بھی وہ آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے۔ اگر وہ نماز فجر اٹھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار اور آمادہ نہیں کر سکے تو دن کو تسبیح پھیرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ ہموار ہو جاتا ہے؟ نہ، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ تسبیح پھرے تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنا مزاج
اپنا نظام زندگی، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، ان کی طرف جانچ پڑتال کرنی ہے۔ نفلوں پہ نفل ایسا نہیں ہے، نوافل ایک محدود ترتیب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، لیکن در حقیقت اسلام اس قانون کا اور اس ضابطے کا نام ہے کہ فاطمہ بنت قیس چوری کرتی ہے اور ایک بڑے خاندان کی ہے۔ ایک طبیعت بنی ہوئی ہے، لوگ بڑے خاندانوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہاں پر بھی ایسا تھا کہ کوئی جرمانہ لے لیا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ یہ فاطمہ بنت قیس ایک بڑی برادری کی خاتون ہے، چوری ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بلکہ کوئی جرمانہ لے کے اسے تنبیہ کر دی جائے۔ کون کہے جی، کس میں جرت ہے کہ وہ رسول اللہ سے بات کرے؟ کس میں جرت ہے؟ 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھی گئی نا۔ ایک صحابی نے کہہ تو دیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر کو تلاش کر رہے ہیں، روایت کے لفظ ہیں۔ اب پتہ تو سب کو چل گیا ہے نا کہ 4 رکعتیں کتنی پڑھی گئی ہیں؟ 2 دیکھ رہے ہیں، لیکن صحابہ پہ روب اتنا ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ نے 4 رکعتوں کی جگہ پہ 2 پڑھا دی ہیں۔ سارے منتظر ہیں، رب آپ کو بتا دے تو بتا دے، ہم میں یہ ہمت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو کون کہ حضرت اسامہ چھوٹے سے بچے ہیں، بڑے پیارے، ان کو کہہ کلوا کے بھیجا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے ان سے، اور جو آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، یہ عورت قیس قبیلے کی فاطمہ ہے۔ یہ ہے بات عمل کی، یہ عورت قیس قبیلے کی فاطمہ ہے۔ اگر محمد کریم کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی لقطعت یدہا، میں اللہ کا نبی اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے کرنے والا کام۔ یہ وہ ضوابط اور قوانین ہیں جن سے قوموں کو ترقی ملتی ہے، اور یہ وہ ضوابط اور قوانین ہیں جن سے قومیں مستحکم ہوتی ہیں۔ ہم ایک مسلمان معاشرے، سوسائٹی اور محلے میں رہتے ہوئے ہم اپنی بائک اپنے دروازے پہ کھڑی کرتے ہیں تو 20 مرتبہ چیک کرتے ہیں لاک لگا۔ سن رہے ہو؟ 20 مرتبہ دیکھتے ہیں لاک لگا۔ کہاں پہ؟ ہم سکھوں میں ہیں؟ ہم ہندوؤں میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، ہمارے ارد گرد مسلمان ہیں۔ ہمیں اس سیاسی کلچر سے ہٹ کے اس سیاسی کلچر کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آخری جملہ کہہ دوں میں۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں ایک اعلان کیا، بازار میں جن کی سونے کی دکانیں ہیں، جملہ سنیں گے آپ، بازار میں جن کی سونے کی دکانیں ہیں، میں امیر معاویہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کے آیا کرے۔ میں دیکھوں گا کہ میرے اسلامی دور حکومت میں وہ ماں کون سی ہے جس نے بچہ جنا ہو، جو ہم مسلمانوں کی اسلامی حکومت میں تمہاری سونے کی دکانوں سے چوری کرے۔ میں دیکھوں گا وہ کون سا جرت مند ہے جو چوری کرتا ہے، اور میں دیکھوں گا ایک عورت اپنے علاقے سے بند سنور کے، زیورات پہن کے، جنگلوں سے گزر کے مکہ اور مدینہ کا سفر کرے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کون سا بندہ ہے جو آنکھ اٹھا کے اس عورت کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ہے کلچر۔
یہ ہے نظام حکومت. میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمیں اپنی تربیت پہ اور اپنے بچوں کی تربیت پہ انتہائی سنجیدگی سے یقین کیجئے. آپ کتاب الفتن حدیث کا وہ باب دیکھیں نا جہاں پہ فتنوں کا بیان ہے، تو اس باب کا تقاضا یہ ہے کہ تقریباً ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں. علامات قیامت بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں، بہت ساری ظاہر ہونے کے قریب ہے. ہو سکتا ہے امت کا یہ طبقہ بھی علامات قیامت میں سے کوئی اہم نشانی دیکھ لے. یہ دعا ضرور کیا کریں، اس فتنے کے زمانے میں اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے. حالات ایسے ہیں، اور ہمیں اپنی اولاد کی اور اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ہمارے پاس نہ انتظام ہے، نہ ہم نے کبھی سوچ بچار کی ہے. دوستو، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آل اولاد، اپنی فیملی اور اپنے تعلق داروں میں اسلام کا اصل نظریہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.